أهل الحديث ليست في القرآن، ليس في القرآن. نعم. لفظ أهل الحديث ليس في القرآن. وليس لفظ أهل السنة والجماعة في القرآن. سنية نعم. لا تكلم بالكشميرية ولا الأردوية، تكلم بالعربية. اسمع تكلم بالعربية. إن أنت تتكلم بالعربية فأنت فائز، وإلا فأنت جاهل. اسمع. نعم تكلم. اسمع. نعم تكلم. لفظ أهل الحديث نعم ليس في القرآن. نعم. وليس النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تقول؟ قل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ. ليس للنبي، ليس لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. ليس للنبي. أنت غبي، أنت لا تعرف العربية. ليس لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لأمة النبي. ماذا؟ لفظ أهل الحديث في القرآن ليس في النبي. أنت امرأة في العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اندر صحیح العقیدہ علماء کو رکھا ہے، جو علماء بار بار امت کی رہنمائی، عام لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ میں نے آج صبح نعمان بطخ پوری صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی کہ جس میں وہ، جیسے کہ ان کا کام ہی ہے کہ وہ کذب بیانی، دھوکہ دہی اور فریب کاری سے کام لیتے ہیں ہر ہمیشہ، اور اہل السنہ والجماعت کی نفرت ان کے چونکہ دل میں بس چکی ہے، یہ تو ہر ہمیشہ ان سے صادر ہوتا ہی رہا، لیکن آج دو چیزیں غور کرنے میں آئی۔ پہلی چیز کہ نعمان بطخ پوری صاحب نے اب نیا ایک سلسلہ کاپی پیسٹ کرنے کا شروع کیا ہے۔ چند دن پہلے ابو یحییٰ نور پوری صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی سحری کی تاخیر کے مسئلے پر، تو بطخ پوری صاحب نے ان کو بہت جگہ کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی کذب بیانی اور اہل الحدیث سے دشمنی کو بھی ظاہر کیا ہے۔ ارشاد احمد تانترے حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک مسئلہ جو ہے بیان کیا تھا کہ انسان جو مسلمان ابھی روزے سے رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان کو افطاری میں جلدی کرنی چاہیے اور سحری میں دیری۔ اس سحری کی دیری کے مسئلے پر ایک سوال جو پوچھا گیا کہ کیا جب اذان ہو جاتی ہے تو اس وقت اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ ہو تو وہ کیا چھوڑ دے، کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو امام ابو داود نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے کہ ایک انسان جب اذان سن لے تو جو اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو وہ اس کو تب تک نہ چھوڑے جب تک کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے۔ تو اس پر اعتراض کرتے ہوئے بطخ پوری صاحب نے کہا کہ یہ حدیث
اس مسئلے پر ہے ہی نہیں. حالانکہ اگر وہ پہلے اس سنن ابی داود کو دیکھ ہی لیتے تو امام ابو داود اس حدیث کو کتاب الصیام کے اندر لائے ہیں. اس کے اوپر باب جو باندھا ہے باب ہے باب الرجل یسمع النداء والاناء علی یدہ. تو اس سے ایک ان پڑھ آدمی بھی جو ہے یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ صیام کی ہی بات ہو رہی ہے، کیونکہ امام ابو داود اس کو کتاب السنن میں ہی لائے، کتاب الصیام میں ہی لائے ہیں. اور اس کے اوپر ان کے اپنے ایک مولوی جو ان کے مکتب فکر کے نزدیک ایک بڑے سے عالم ہیں، جنہوں نے ان کے مکتب فکر کی ایک بڑی سی کتاب یا عقیدے میں جو ان کے نزدیک سب سے معتبر کتاب المحند علی المفند کی کتاب لکھی ہے، خلیل احمد سہارنپوری. وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اذا سمع احدکم النداء، ندا کی لفظ جو ہے اس پہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اے اذان الفجر، یہ اذان فجر کی بات ہو رہی ہے. اچھا، ایک اور اشکال انہوں نے پیش کیا کہ یہ جو دو اذانیں ہوتی تھی، چلو الحمدللہ آج مقلدین بھی ماننے لگے ہیں کہ دو اذانیں فجر کے ٹائم پہ، ایک سحری کے لیے اور دوسری اذان جو ہے فجر کا وقت داخل جب ہوتا ہے تب. حالانکہ ان کا قول اور ان کا فعل آپ کو سیدھے متضاد دکھے گا. اہل الحدیث کی مساجد میں یہ دونوں اذانیں ہوتی ہے، سحری کی اذان بھی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے بریلوی کی مسجدیں کھائی ہے، ابھی یہ زیادہ چیزیں امپلیمنٹ وہاں نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے ہم ان کو دعوت دیں گے کہ یہ دونوں اذانیں جو سحری کی اذان ہے وہ ان اذانوں کو بھی اپنے مساجد کے اندر رائج کریں. اس کے علاوہ جو یہاں پر انہوں نے بات بولی تھی، خلیل احمد سہارنپوری صاحب اس کی وضاحت کے اندر یہ کہتے ہیں اے اذان الفجر، کہ یہ فجر کی اذان ہے. اور اس کے آگے ہی یہ جو کتاب کا نام ہے بذل المجہود فی حل ابی داود، جلد نمبر 11 پیج نمبر 151 پہ یہ حدیث ہے. اور اس کے آگے ہی کہتے ہیں کہ ہم ایسے تعویل کرتے ہیں، ویسے تعویل کرتے ہیں، یہ اقوال ہے. لیکن پھر بیچ میں ہی یہ بات کہتے ہیں ثم اقول، پھر میں یہ کہتا ہوں ان هذا الحدیث، یہ جو حدیث ہے محمول علی قول، یہ اس قول پر محمول کی جائے گی علی قول من اعتبر فی المنع عن الاکل والشرب، یہ اس مسئلے پر یا ان کے قول کی بارے میں یہ حدیث ہے کہ جو کہتے ہیں تبیین الفجر اصل مراد ہے اور طلوع فجر نہیں. قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں آیا ہے حتی یتبین، جب تک کہ بین نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے. آپ کا یہ کہنا کہ دیکھو قرآن یہ نہیں مانتے، آپ نے عربی اگر پڑھی ہوتی تو میں آپ کو عربی انداز میں اعتراض کرتا. تبیین الگ چیز ہوتی ہے، طلوع نہیں آیا ہے قرآن میں. قرآن میں تو تبیین کا لفظ ہے حتی یتبین، تو آپ نے کیسے کہا؟ اچھا، تبیین کا مسئلہ کیا ہے؟ واضح ہو جانا. واضح ایک سیکنڈ میں تو نہیں ہوتا نا فجر، واضح ایک سیکنڈ میں نہیں ہوتا نا کہ دن اور رات الگ ہو گیا ایک سیکنڈ میں، ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی اپنی کسی جو ہے نا، تمہارے تو پہلے سارے وہاں جو ہے جاہل ہی ہوتے ہیں، کیونکہ مقلد تو جاہل ہونا اس کا یقینی ہے، اس پہ اجماع ہے. لیکن ہم یہ بھی بولیں گے کہ کسی اگر تمہارے اندر کوئی بھی غیرت بچی ہو، کوئی اگر تمہارے حساب سے عاقل تم کو لگتا ہو، اس کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ تبیین الفجر، جو فجر کا یا دن کا رات سے الگ ہو جانا، کیا یہ ایک ہی سیکنڈ میں ہو جاتا ہے؟ کیا یہ ایک ہی منٹ میں ہو جاتا ہے؟ اس کو 1 منٹ، 1 آدھ منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ لگ سکتے ہیں. تو اگر اسی دوران یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے
اس کا معنی جو ہے آپ کے خلیل احمد سہارنپوری صاحب یہ خود لکھ رہے ہیں، تو آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ اس میں کیوں بول رہے ہیں کہ ارشاد احمد تانترے صاحب نے ایسا کہا، ارشاد احمد تانترے صاحب نے ویسا کہا؟ اصل میں یہ تمہاری آج کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے بزرگ جو تھے نا، یہ انہوں سے ہی چلتا آ رہا ہے مسئلہ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ شعراء ہوتے تھے عرب میں، ایک بڑا سا جو شاعر ہوتا تھا وہ اشعار بولتا رہتا تھا، پھر اس کو جب کوئی بندہ جو ہے نیا اٹھتا تھا شعراء میں سے، اس کی تو کوئی سننے والا ہوتا نہیں تھا، وہ کیا کام کرتا تھا؟ وہ اسی بڑے شاعر کے خلاف جو ہے نکات نکالتا تھا، دیکھو اس نے فلاں جگہ غلطی کی ہے، فلاں جگہ غلطی کی ہے، ادھر غلط بولا ہے، حالانکہ غلطی ہوتی نہیں تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ بڑا سا ایک جو شاعر ہے وہ اپنی مجلس میں کہہ دے کہ دیکھو فلاں نے میرے اس شعر میں غلطی نکالی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، کم سے کم نام تو آ جائے، مجلس میں میرا کوئی ذکر تو کر لے، ورنہ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، دیکھو تمہارے منظور سجاد نعمانی صاحب وہ بھی مدنی عالم ہے، اس نے بھی مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا ہے، حالانکہ وہ اس سے جو ہے منحرف ہو چکے تھے، لیکن اس نے بھی وہاں سے پڑھا ہے۔ یہاں سے ارشاد احمد تانترے صاحب، اس نے بھی مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا ہے۔ اگر مقابلہ کرنا ہی ہے نا تو سیم کو تو لاؤ نا سامنے۔ اب جو ہے اب کسی جو ہے ایرے گیرے نتھو خیرے جو مظفر قاسمی، نذیر قاسمی، ایسے ایرے گیرے نتھو خیرے کو لاؤ گے تو تھوڑی سی بات ہوگی۔ اب اس سے بھی تم گئے گزرے جا کر کے خود آ رہے ہو سامنے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ تمہارے لیے تو میں کھڑا ہوں نا کب سے، آپ کیوں نہیں آتے ہو سامنے؟ میرا فون نمبر تمہارے پاس آج بھی ہے، آج 1 کی تاریخ ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اسی مسئلے پہ بات کر لو۔ مر جاؤ گے لیکن فون نہیں کرو گے مجھے پتا ہے اگر ہے ہمت تو کر لو بات۔ اپنی عوام کو دھوکہ دیتے ہو اور اپنے اسے فون کرا کر کے جو ہے نا مسائل پوچھتے ہو، سوال بھی لکھ کر کے دیتے ہو، وہاں سے کوئی کچھ بندہ بولتا بھی نہیں، اعتراض بھی نہیں کرتا، اشکال بھی دوسرا پیش نہیں کرتا۔ جو ہے بطخ پوری صاحب، کوئی اس میں اگر ایسے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، صرف جو ہے وہ تمہارا سوال لکھ کر کے ہوتا ہے اور تم جو ہے اپنی طرف سے جواب دے دیتے ہو۔ اچھا، تو یہاں پر ہم واپس آتے ہیں خلیل احمد سہارنپوری، بذل المجہود جو والیوم نمبر 11 پیج نمبر 152، اس پر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مسئلہ تبیین الفجر، طلوع فجر پر نہیں، فإن هذا الحديث يحمل على وفق هذا القول، جن کا یہ قول ہے یہ حدیث انہی کے موافق ہے۔ فإن الأذان يشرع على أول طلوع الفجر وهو ليس بمانع من الأكل والشرب بل المانع هو تبيين الفجر، کہ یہ جو فإن الأذان جو اذان ہوتی ہے فجر کی، وہ تو اصل میں دی جاتی ہے على اول طلوع الفجر، جب طلوع فجر ہونا سٹارٹ ہوتا ہے نا تبھی اذان دی جاتی ہے۔ تو اس سے تبیین الفجر الگ ہے جو قرآن نے کہا، وہ لیس بمانع من الاکل والشرب، جو کہ قرآن کے الفاظ کے حساب سے جو ہے نا کھانے اور پینے سے اس سے منع نہیں کیا جا رہا، بل المانع هو تبیین الفجر، بلکہ معنی کیا ہے کہ فجر جو ہے واضح ہو جاتا ہے۔ اور میں نے بار بار کہا، جب مؤذن صرف اللہ اکبر کہے اتنے ہی ٹائم میں جو ہے تبیین الفجر نہیں ہوتا، آپ کو پتہ نہیں کب عقل آئے گی اور اس مسئلے کو جو ہے آپ سمجھ پاؤ گے۔ اچھا، ایک اور بات آپ نے کہی تھی کہ دیکھو پہلی اذان اور دوسری اذان، پہلی اذان کے بارے میں تھی یہ حدیث۔ کوئی جو ہے نا اگر آپ نے کہیں پر پڑھا ہوتا نا، عربی پڑھی ہوتی، اللہ کی قسم میں آپ کو اچھے سے سمجھاتا، لیکن مجھے پتا ہے تم کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، اس لیے میں تمہارے انداز سے اب آسان انداز میں بولنے جا رہا ہوں کہ آپ کا کیا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اذان سے پہلے ہی سحری کر لیا کرتے تھے؟ ایسا تو کوئی کسی نے کہا نہیں، تمہارے بڑے کسی نے نہیں کہا۔ تو پہلی اور دوسری اذان کے بیچ میں ہی تو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیا کرتے تھے۔ تو اب کیسے یہ مسئلہ ہو گیا کہ اس حدیث کو محمول کر دو پہلی اذان پہ؟ ایسا کبھی جو ہے نا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو ہے مسئلہ سیدھے دوسری اذان کے بارے میں ہی ہے۔ اور ایک اور جو ہے نا اس پہ دلیل صحیح بخاری، جو آپ نے ایک حدیث پڑھی، ٹھیک، یہ جو صحابی تھے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، جو کہ ایک نابینا صحابی تھے، ان کو تب تک وکانا رجلا اعما، یہ اعما صحابی تھے، لا ینادی حتی یقال له
یہ تب تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان کو کہا جاتا تھا کیا اصبحتا اصبحتا، ان سے کہا جاتا تھا کہ صبح ہو گئی صبح ہو گئی، تو یہ دیتے تھے اذان، یعنی تبیین فجر ہو جاتی تھی، تبیین فجر کے وقت۔ اور ایک اور جو ہے دلیل جو آپ نے پہلی اذان کے بارے میں کہی، آپ نے یہ حدیث تو پڑھی نہیں، آپ یہ پڑھ نہیں پاؤ گی کیونکہ آپ کے بڑے تو مظفر قاسمی صاحب نے لاسٹ ٹائم مجھے کہا تھا کہ بخاری اکثر صحیح ہے، اکثر سے مراد میں خود کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا اکثر صحیح ہے، اکثر سے کیا مراد ہو سکتی ہے کہ اگر اس میں 1000 حدیثیں ہیں تو اکثر مطلب ہوتا ہے چلو 600 حدیثیں صحیح ہے تو باقی صحیح نہیں ہے، ممکنات میں سے ہے کہ آپ نے اس کو صحیح نہیں سمجھا ہو۔ اچھا، خبر واحد کے بارے میں جو یہ باب کتاب جو ہے امام بخاری نے لائی ہے، اسی میں حدیث نمبر ہے 7247، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ندا دیتے جو ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، لیرجع قائمکم، تاکہ تم میں سے جو کھڑا ہو یعنی نماز پڑھ رہا ہو ہاں تو وہ جو ہے واپس آ جائے، لوٹ جائے، وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، یا تمہارے اندر جو سویا ہوا ہو اس کو تنبیہ ہو جائے، اس کو ہاں پتہ چل جائے کہ دیکھو اب جو ہے کس کا وقت آنے لگا ہے، اب سحری کا وقت آنے لگا ہے۔ اب کوئی بولے گا دیکھو تم نے خود اپنی طرف سے سحری کا مسئلہ بول دیا، یہ میرے سامنے صحیح مسلم لیکن امام نووی کی شرح کے ساتھ ہے، تو اس میں حدیث نمبر 2541 کے تحت یہی کہا ہے، لیکن اس میں تھوڑے سے الگ الفاظ ہیں، من سحوری فإنه يؤذن او قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، لیرجع تاکہ وہ لوٹے، کون؟ قائمکم جو تم میں سے کھڑا ہو، ویوقظ یا بیدار ہو جائے، اور بیدار ہو جائے نائمکم تم میں سے سویا ہوا۔ اب بیدار ہونا یا تنبیہ ہونا، اس میں سے امام نووی یہاں خود لکھتے ہیں اس کی شرح میں، وہ یوقظ نائمکم، تو تاکہ کس لیے؟ اگر اس نے وتر پڑھنی ہو وہ وتر پڑھے گا، او سحور ان اراد الصوم، یا وہ جو ہے سحری کھا لے اگر اس نے کیا کیا ہو، اگر وہ یہ روزہ رکھنا چاہتا ہو، او سحور، یہ آپ صفحہ نمبر بھی نوٹ کر لے، پھر بطخ پوری صاحب کہیں گے کہ دیکھو اس نے صفحہ نمبر نہیں دیا، یہ ہے صفحہ نمبر 224 اور جلد نمبر ہے 3۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ امام بخاری نے، امام مسلم نے کیا احادیثیں لائی ہے، اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ جو سحری ہے اس کا وقت ان دو اذانوں کے بیچ میں ہے، اور دوسری اذان جب مؤذن سٹارٹ کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے تو وہ اپنی حاجت کو پورا کر لے، یعنی اس کو وہ کھا لے۔ اگر نارملی تو ہم نہیں بولتے نا کسی، مطلب آپ جو عمدن قصدن ایسا کرے گا وہ تو گناہ گار ہوگا، وہ تو غلط کر رہا ہے، لیکن بات ہے جیسے ارشاد صاحب کو سوال کیا گیا تھا کہ اگر کسی کو لیٹ ہو گیا، اگر کسی کو ایسے ہو گیا، مطلب کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے فَلَا يَضَعَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، کہ وہ اس کو نہ چھوڑے جب تک کہ وہ اس میں سے اپنی حاجت کو جو ہے پورا نہ کر لے۔ تو یہ بات ضروری ہے، اور اپنے کم سے کم بذل المجہود کا جو میں نے اس میں مسئلہ کلیئر کیا، انہوں نے بھی اس مسئلے کو بولا ہے۔ اگر کہیں پر یہ ہوتا نہیں، اہل السنہ والجماعت میں نہیں ہوتا، تو کیوں وہ بھی تمہارے بڑے امام جو جس کا تم اتنا بولتے ہو کہ دیکھو اس نے ہمارے عقائد کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ اب ان ساری باتوں کے بعد میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کلیئر کٹ، کہ اگر تم اتنا ہی چاہتے ہو نا کہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے، میرا نمبر تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھیوں کے پاس ہے، تم مجھے فون کرو، اس مسئلے پہ انشاءاللہ تعالی بات کر لو، اور انشاءاللہ تعالی میں تم سے کوئی بھی پرانا مسئلہ ابھی نہیں پوچھوں گا۔ تم خامخواہ ڈر جاؤ گے کہ یہ عربی کے بارے میں پوچھنے والا ہے، یا کیا بولتے اس کو مناظروں سے جو تم بھاگ رہے ہو، شرائط مناظرہ،
یا اس کے جو مسائل تم پہ ابھی تم مقروض ہو، یا تم نے بولا تھا کہ گھر جو ہے وہاں درسگاہ وہاں ہے اس جگہ آ لو، تو میں کوئی بھی وہ مسئلہ پچھلا والا جو ہے نہیں اٹھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. صرف ایک مسئلہ وہ کیا ہے کہ یہ اگر اس پہ آپ نے بات کرنی ہو، باقی اپنی عوام کو تم کتنا بھی دھوکہ دے رہو، انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ وہ حق کو قبول کر رہے اور حق وہ سمجھ رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.